اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ اور صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا؟ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے، سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو
ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں, 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے. اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی, لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی. تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں. امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام ہے, یہ اسلام کا نظام. مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں؟ آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو, یہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا, تم شادی کرنے جا رہے ہو, نکاح کرنے جا رہے ہو, تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو, میری اولاد کیسی ہو, میری نسل کیسی ہو. جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے. اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے, اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا. پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر. نعرے اور مفتی صاحب کا بیان سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں. حضور نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال, 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. سب سے پہلی چیز حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت. دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ, رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم, تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں, پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں, مصلح امت بن کر نکلتے ہیں. اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں, اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے, تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے. بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے, تو نے بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا, آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتے, بدلے میں ملتا ہے. ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی. بچہ جب بڑھ رہا تھا, جوان ہو رہا تھا, باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے, جو مانگا لا کر حاضر کر دیا, جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا. تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں, میرا بچہ تو میرا ہے. تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی. ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے, 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی, وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی. کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا, دنیا خوب لا کر دے دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا, بچہ جب 6 سال کا ہوا, 7 سال کا ہوا, 8 سال کا ہوا, ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے ہو میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں, سب سے بہترین ہدیہ. بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے, بیٹے کو بھی دے رہا ہے, لیکن وہ گفٹ کیا ہے, وہ ہدیے کیا ہیں؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو, کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا, اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا, جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا. لیکن میرے عزیزوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا. یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو. ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے, پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں. جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو, 4 دن کے, 5 دن کے, 8 دن کے ہیں, اس سے زیادہ کیا کھیلیں, سال بھر کھیلیں گے, ٹوٹ جائیں گے. لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے.
سبحان اللہ. وہ کام آئے گا. اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے. عزیزان گرامی اوقات، میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے. وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں؟ وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں؟ 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا. یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تیرا باپ کیا تھا؟ پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی؟ قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں کہ وہ وضعته کرہا، وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتہ ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے. یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں. اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے بس عیاشی کی طرف بلاتے، ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کی. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہا ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا، ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے، وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز، نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے، گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے. شادی نہیں کیا، 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے، بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے، وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ، سب ٹھکراتا رہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا، بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو، نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی ہی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی، وزیر الملک کی بیٹی، اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے؟ تمہارا کرائٹیریا کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائٹیریا یہ ہے ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے، ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں، وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا. مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ، علاقے کے شیخ اعظم ہیں. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا، ست الملک ہوں. ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے. بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا تو نے ٹھکرایا. اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا. پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا. کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے. اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں. اس کی نیت میرے لیے کافی، جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے. شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے،
اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے، کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا۔ وہ مغرب کے بعد بیٹھا، عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا، سبحان اللہ، اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی۔ ادھر لڑکا بھی راضی، لڑکی بھی راضی، نیتوں کا ملاپ تھا، نیتوں کا ایکجا ہونا تھا۔ یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا۔ جانتے ہو میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو، یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا، یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا، ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی جب تربیت ہو، ان کی نیت صالح ہو تو آج بچے صالح پیدا ہوں۔ لوگ آج ظاہر سی بات ہے، ایک صاحب ہے وہ سوال کر رہے تھے، وہ بیان کر رہے تھے، اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں، حسین اعظم کے تذکرے، ان کے صبر، ان کے استقامت، ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے، لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا۔ وہ خاتون سوال کر رہی تھی، کہا حسین ضرور پیدا ہوگا، پہلے فاطمہ تو آئے کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا۔ گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے۔ درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں، بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے۔ اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں، بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں، تب جا کر کے کچرے نکلیں گے۔ لیکن جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، نیت کر لو صالح نیت، اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما، میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما، مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے، مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے۔ تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا۔ پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان ایسی دلہن ملے جو چار لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے، بے حیا آدمی، دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے، شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ چار لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے، اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے، 3 بار فرمایا۔ پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی، یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے، جہنمی۔ تمہاری نیتیں صالح ہو، تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے۔ اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، آج بیج بو، فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی، اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے، کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب، دھتورا، یہ سارے ڈرگز، اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو، انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا۔ بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر، خریدنے والے بھی، بیچنے والے بھی، کرنے والے بھی، دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں، ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں، کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں، پیسے کون دیتا ہے، مال کون دیتا ہے، بچاتا کون ہے، یہ سب پتا ہے۔ یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا۔ جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت ہے، یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر، لیکن نشہ آ جاتا ہے۔ کون لاتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے۔ جب شہر کا منصف ہی چور ہو، جب حاکم ہی غدار ہو، تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی۔ شیخ سعدی نے صحیح کہا، زمین پر ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید مت رکھنا۔ یہ سب حالات ہمارے دیکھے ہوئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا۔ اور اس کا بھی علاج، قاری صاحب آپ کہہ رہے تھے نشہ کے متعلق،
میں پھر آج اظہار کرتا ہوں، ڈر کے متعلق ڈر کر کے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈائیورٹ کر دیں گے میرے ٹاپک سے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر ڈر کے مارے کہتے ہو کہ ڈائیورٹ کر کے دوسرے ٹاپک پر بات کریں، نہیں، ہمارا ایک ہی عنوان ہے، حضور پاک کی محبت۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ نشہ بھی ختم ہوگا، ڈرگس بھی ختم ہوگا، علاج ہماری تقریروں سے نہیں، علاج عشق مصطفیٰ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ سے ہے۔ ان کے ہاتھوں سے بوتلیں اور تاش کے پتے نکالو تو پھر بھی تو طلب ہوگی، کیونکہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی طرف اس کا لگاؤ اور جھکاؤ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تشریف لائے، نشہ نہیں تھا، شراب نہیں تھا، اس وقت بھی شراب تھی اور نشہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن برسوں پرانے جو شراب کے عادی تھے منٹوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت انس ایک صحابی ہیں، چھوٹی عمر کے تھے، 10 یا 12 سال کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں شراب سپلائی کرتا تھا۔ قہبہ خانے جو بنے ہوئے ہوتے تھے، جیسے دکانیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر نکڑ پر کچھ چیزیں بنی رہتی، رات کے وقت لوگ شراب پی رہے ہوتے، یہ پیالوں میں بھر بھر کر کے دیتے تھے۔ انس کہتے ہیں، حضرت انس، میں شراب کے پیالے بھر کر لوگوں کو سرو کر رہا تھا، دے رہا تھا، اچانک گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں کسی منادی نے اعلان کیا۔ اعلان کیا تھا؟ یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا آج سے شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، وہیں سے چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ ہونٹوں سے لگایا تھا، وہیں سے پٹک دیا۔ کوئی یہ نہیں سوچا کہ جا کر بات کر لیں گے حضور سے، دیکھتے ہیں آج کا آج پی لیں گے، کل سے چھوڑیں گے، نہیں، ہونٹوں تک لگے ہوئے پیالے توڑ دیے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں باہر آ کر میں دیکھا مدینے کی ساری گلیاں، مدینے کی نالیاں سب شراب سے بھری ہوئی تھی، ہر کوئی مٹکے لا کر پٹک رہا تھا، توڑ رہا تھا، سب بہا دیے گئے۔ کون سی چیز ہے جو 50 سال پرانی شراب جمع کی ہوئی تھی،